نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ کافی عرصے تک تم جیسی جاہل لڑکی کو سہا ہے میں نے، پر اب اور نہیں۔ پورا محلہ اس کچے مکان کی طرف دیکھ کر 100 طرح کی باتیں کر رہا تھا، پر اس جلاد جیسی عورت کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی، جو بے شرمی سے اپنے کپڑوں اور چادر کی پرواہ کیے بغیر اس معصوم سی خوبصورت لڑکی کو گھر سے نکال رہی تھی، جس کو شاید ہی کسی محلے دار یا غیر مرد نے کبھی دیکھا ہو۔ پر بھابھی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نہ ہی اتنی تعلیم ہے کہ نوکری کر کے خود کی کفالت کر سکوں۔ خدا را بھابھی، مجھے گھر سے نہیں نکالیں، میں نوکرانی بن کر سارے کام کروں گی، آپ جو کہیں گی، جیسے کہیں گی سب کر لوں گی۔ رباب نے روتے ہوئے رضیہ کے پیر پڑتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن رضیہ اس کے منہ پر دروازہ مار کر اندر چلی گئی۔ تمام محلے والے بھی پورے تماشے سے لطف اندوز ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رباب بیچاری غموں کی ماری سیاہ چادر میں خود کو لپیٹ کر گھنٹے وہاں بیٹھ کر روتی رہی، اور سسکتے ہوئے ہر آنے جانے والا اس کو حیرانی اور ہمدردی سے دیکھتا اور چلا جاتا۔ اتنے میں رباب کی نظر 2 تیزی سے آنے والے کتوں پر پڑی، جو بھونکتے ہوئے تیزی سے بھاگ کر رباب کی طرف آ رہے تھے۔ رباب کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، وہ تو بس اٹھ کر دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ جب تک کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی رہی، رباب تب تک بھاگتی رہی، اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کس سنسان علاقے میں آ گئی ہے۔ دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی وہ اس علاقے کا جائزہ لینے لگی کہ شاید اسے کوئی رہنے کا ٹھکانہ مل جائے۔ پتہ نہیں کتنی مسافت طے کرنے کے بعد رباب یہاں پہنچی تھی۔ وہ اپنی نم آنکھیں اور تھکن سے چور وجود کو لے کر ایک بند دکان کے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ رات کے اس وقت تمام جگہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رش بھی کم تھا، اور وہ بھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کسی کے گھر کی ملازمہ بن جانا چاہیے یا پھر کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ اسے کون رکھے گا اور وہ کہاں رہے گی؟ وہ چاروں طرف نظر گھماتی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اندھیرے میں ڈوبی تنگ سی گلی میں اسے 2 چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں نظر آئیں، جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں آہستہ آہستہ رباب کے قریب آنے لگی۔ رباب ڈر کے مارے چیختے ہوئے بھاگنے لگتی ہے، اور اسے ہر طرف ہر گلی وہ رخ کرتی ہے، لیکن وہی نیلی آنکھیں ایک دم وہیں پہنچ جاتی ہیں اور رباب کا راستہ روک لیتی ہیں۔ رباب کانپتے وجود کے ساتھ چادر کے ایک کونے سے اپنا چہرہ چھپائے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتی ہے، اور موقع دیکھ کر مڑتی ہے تو وہاں بھی نیلی آنکھیں پھر سے اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ وہ حیران تو اس بات پر ہوتی ہے کہ اس طرح کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں بھلا کسی انسان کی کیسے ہو سکتی ہیں۔ اتنے میں وہ نیلی روشن آنکھیں اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ رباب یہ دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتی ہے اور ایک دیوار کے ساتھ جا لگتی ہے۔ اندھیرے میں ڈوبی کالی سیاہی جیسی وہ گلی اور رباب کے سامنے نیلی روشن آنکھیں، اس کا باہر نکلنے کو کوئی راستہ نہ تھا۔ ڈر اور خوف وہ الگ، ایک ہی وقت میں وہ کئی کیفیات سے گزر رہی تھی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ سامنے موجود کسی عجیب سی ہستی نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر لیا ہے۔ رباب سائڈ سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ رباب خوف کے مارے غش کھا کر گرنے ہی لگتی ہے، البتہ سامنے موجود ہستی اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سنبھال لیتی ہے۔ اسی دوران وہ نیلی آنکھوں والی ہستی رباب کے جسم کی خوشبو محسوس کرتی ہے۔ رباب کو بھی اس کے پاس سے ایک عجیب مردانہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جو اس کے دماغ میں گھس کر اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا،
اور وہ جن زادہ رباب کی اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بے قابو ہو گیا اور وہ رباب کو زمین پر بے ہوش چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ جب رباب کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک عورت دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آتی ہے اور رباب سے پوچھتی ہے کہ کیسی ہو؟ ہوش آ گیا یا ابھی تک بے ہوش ہی ہو؟ رباب اس کی طرف حیرانی سے دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی بدتمیزی پر چونک جاتی ہے۔ جی آپ کون؟ اور رباب ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑی تیز چٹخیلی لال ساڑی پہنے عورت سے پوچھتی ہے جو ایک خاص ادا سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں؟ ہاں ہاں ہاں، مجھے تم اپنا خیر خواہ سمجھو۔ تم راستے میں بے ہوش ملی تھی میرے ایک خاص نوکر کو، وہ تمہیں اٹھا کر یہاں لایا ہے۔ تمہیں اپنا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس علاقے میں تم جیسی بے یار و مددگار لڑکیاں ہی آتی ہیں جن کو یہ ظالم معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے نازک ادا سے کہتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، کون سا علاقہ؟ اس نیلی آنکھوں والے کو یاد کرتے ہوئے اسے کل کا سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھتی ہے، جس کی معصومیت میں وہ ظالم عورت بھی جو کہ اس کوٹھے کی مالکن ہوتی ہے کھو جاتی ہے اور انتہائی پیار سے اسے کہتی ہے، یہ مشہور و معروف کوٹھا ہے، یعنی طوائفوں کا ڈیرا۔ تمہارے گھر بار کا پتہ کیا تھا پر کسی نے تمہیں اپنا قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی کسی تعلق کو ظاہر کیا۔ پھر تمہیں یتیم خانے لے کر گئے، وہاں بھی ہمیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ اتا پتہ ہے تو دو۔ وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں تو ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ رباب جو کبھی گھر سے نہ نکلی تھی، جسے کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا تھا، وہ آج ایک کوٹھے پر بیٹھی تھی اور معصوم ہونے کی وجہ سے اس چالاک عورت کی باتوں میں پھنس چکی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ اسے جا نماز دے دی جائے۔ وہ چالاک عورت شانو حیران ہوئی لیکن کندھے اچکاتی ہاں میں ہاں ملاتی چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کے ہمراہ جائے نماز اس کے حوالے کر دی۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میں نے ایسا تو نہ سوچا تھا کہ میں ایک دن یوں طوائفوں کے کوٹھے پر آ بیٹھوں گی اور یہ میرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ میں نے تیرے بندوں کے سارے ظلم برداشت کیے اور تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بس یہی کہا کہ میرا رب اچھا ہے، اچھا وقت ضرور لائے گا۔ میرا یقین تو تجھ پر ہے نا میرے مولا، پھر کیوں تو نے مجھے یوں اس مشکل وقت میں تنہا کر دیا؟ میں گنہگار سہی لیکن پاک دامن ہوں اور آج تیری یہ ظالم دنیا مجھے جسم بیچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے میرے مولا، مجھے اس گناہ کبیرہ سے بچا لے۔ تو کچھ کر میرے مولا، تو ہر شے پر قادر ہے۔ رباب روتے ہوئے یہ دعا کر رہی ہوتی ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے۔ اور اتنے میں وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے، کھانا کھا لو، سو جاؤ، صبح میڈم تمہیں سارا کام سمجھا دیں گی۔ تبھی رباب کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو ایک دم اس کو اسی عجیب خوشبو کا احساس ہوتا ہے اور ساتھ میں اس چھوٹے سے کمرے میں رکھے بیڈ پر گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ رباب سوچتی ہے کہ شاید یہ یہاں کے ماحول کا حصہ ہوگا، پر اسی وقت اس کو یاد آتا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہ اسی بیڈ پر ہی تو برجمان تھی، پھر ہی کیسے؟ سارا دن کی تھکی ہاری ان گلاب کی بکھری پتیوں کو ایک طرف کرتی ہے اور کھانے کی طرف دیکھتی ہے۔ 2 نوالے لینے کے بعد اسے کھانے سے ابکائی ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کھانے کو وہیں چھوڑ کر لیٹ جاتی ہے۔ اتنے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کو ساکت کر دیا ہو۔ اسے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر کسی کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ وہ خود کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے مگر ناکام ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے قریب کسی کی سانسیں محسوس ہونے لگتی ہیں اور جیسے کسی کی زوردار خوشبو اسے اپنے اندر سمیٹ رہی ہو
اسے کسی نوکیلی چیز کی